شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی اور دلچسپ کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رابعہ شیئر کر رہی ہیں میر پور خاص سے۔ رابعہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں نارملی آج تک کبھی بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوقات یا جنات کا کسی قسم کا بھی کوئی اثر یا بسیرا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوشحال تھے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ مغرب کا ٹائم تھا تو ہم لوگ، گرمی کا موسم تھا، باہر صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے صحن میں آگے تھوڑا سا حصہ ہم لوگوں نے گرینری کا بنایا ہوا تھا، وہاں پر کچھ پودے اور پھول وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کونے میں 1-2 درخت بھی تھے۔ تو شام کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے جب اندھیرا ہونے لگا تو امی نے یہ کہا کہ اٹھ کر اندر آ جاؤ اب تم لوگ۔ ابھی ہم لوگ اٹھ کر اندر آنے لگے تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے میں اور میری سسٹر باہر بیٹھی تھی چارپائی پر، تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چمگادڑ ہوتی ہے تو وہ اڑ کر ہم لوگوں کے سر کے پاس سے گزری ہے۔ تو جیسے اکثر لوگ ڈر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تو وہ جو چمگادڑ تھی وہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہم لوگوں نے شور مچا دیا کہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو ادھر گھر کے اندر چمگادڑ آ گئی ہے۔ وہ باقاعدہ اڑ رہی تھی پورے گھر میں۔ پورا ہم لوگوں کا وہاں ایک بہت بڑا ٹی وی لاؤنج تھا تو وہاں پر اڑ رہی تھی۔ بڑی کوشش ہم لوگوں نے کی کہ کسی طریقے سے اس کو باہر نکال سکیں۔ سارے دروازے بھی کھول دیے، ونڈوز بھی کھول دی رومز کی کہ یہ باہر نکل جائے۔ وہ ٹی وی لاؤنج سے ہو کر باہر نکلنے کے بجائے ہم لوگوں کا جو بیڈ روم تھا ادھر چلی گئی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ تو بیڈ روم میں چلی گئی، اس کو باہر کیسے نکالیں گے۔ وہ بار بار ایسے سرکل کاٹ رہی تھی پورے کمرے میں۔ بڑی کوشش کی، ہم لوگوں نے پنکھا بھی چلا دیا کہ اس کے ساتھ ٹکرا کر یہ گرے گی تو مر جائے گی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اس کمرے میں اس کو دیکھ رہے تھے، ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ وہ کہاں پر گئی اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے سارے کرٹنز، ہر جگہ ہم لوگوں نے چیک کی، وہ کہیں بھی نہیں تھی، پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ ہی وہ نیچے گری تھی مر کے، اور نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بڑی ہم لوگوں کو ٹینشن ہونے لگی کہ پتہ نہیں وہ کہاں پر گئی، وہ کیا چیز تھی، اور وہ سائز میں بھی کافی زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ جو نارمل ایک چمگادڑ کا سائز ہوتا ہے اس سے بڑی وہ لگ رہی تھی۔ خیر ہم لوگوں کا وہ روم تھا، ہم لوگ اس روم میں جیسے کافی ہم لوگوں نے اس بات پر ڈسکشن بھی کی، باہر بھی دیکھا، اور کانشیس بھی تھے کہ اگر رات کے ٹائم بھی اس کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی تو فوراً سے ہم لوگ جاگ جائیں گے۔ ہم لوگ اپنے روم میں سو رہی تھیں تو ہم لوگوں کے روم کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے چمگادڑ کی بولنے کی آواز ہوتی ہے، اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جس میں یہ بولتی ہے۔ میری فوراً سے آنکھ کھل گئی، میں نے اپنی سسٹر کو بھی جگایا، وہ بھی جاگ گئی۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں کے کمرے کے ایک کونے میں وہ چمگادڑ بالکل چھت کے ساتھ جیسے وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کی جو اس ٹائم جو اس کی شباہت تھی وہ پورا ایک چہرہ لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈرامنی لگ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، اور وہ اس ٹائم سائز میں بہت زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ چمگادڑ ہے، یہ کیا چیز ہے یہ۔ اور جب ہم لوگوں نے چیخنا شروع کیا تو وہ جو چمگادڑ تھی باقاعدہ اس طرح سے لگا جیسے پورا ایک کالا پردہ بن گیا اس دیوار کے اوپر۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا اور ہم لوگ چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ہم لوگوں کو چیختا دیکھ کر سب گھر والے جاگ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایسے اس چمگادڑ کے پہلے بولنے کی آواز آئی ہے، اور پھر کونے میں باقاعدہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ کالے رنگ کا پورا پردہ زمین تک آیا ہے۔ سب کو یہی لگا کہ ہم لوگ جیسے پہلے ہی ڈری ہوئی تھیں، تو اس چیز کو دیکھ کر ہم لوگ اور ڈر گئی ہیں۔ امی نے بہت زیادہ سمجھایا، روم میں آ کر لائٹ آن کر کے دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین کے اوپر جس جگہ پر ہم نے اوپر کونے میں
اس چمگادڑ کو دیکھا تھا وہاں پر زمین کے اوپر کچھ خون کے قطرے تھے، بالکل فریش بلڈ تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی وہ خون کے قطرے گرے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھے۔ امی نے کہا کہ ان کے پاس نہیں آنا، پیچھے رہو، ہو سکتا ہے وہ زخمی ہوگی ہو تو اب وہ چھپ رہی ہو ادھر ادھر۔ ساری رات ہم لوگ اسی خوف میں رہے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جب امی وغیرہ اپنے کمرے میں چلے گئے، ہم لوگوں نے روم کی لائٹ آن کر دی کیونکہ ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ۔ جیسے ہم لوگوں نے روم کی لائٹ آن کی، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے بہت زیادہ چمگادڑیں بول رہی ہیں، اور وہ جو بولنے کی آواز تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے صحن میں سے آ رہی ہے۔ ایک عجیب و غریب سا شور برپا ہو گیا۔ میں نے اور میری سسٹر نے اٹھ کر دیکھا تو ہم لوگوں کے صحن میں بہت زیادہ چمگادڑیں گول گول چکر کاٹ رہی تھیں۔ وہ اتنی زیادہ تھی، اگر ان کو رفلی بھی ایسٹیمیٹ کیا جائے تو تقریباً وہ 100+ لگ رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ چمگادڑوں کا جو شور تھا اور وہ جو اتنی زیادہ باہر گھوم رہی تھیں، باقاعدہ نظر آ رہی تھیں، وہ ایک دم سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ اب ہم لوگوں نے، دونوں بہنوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو کوئی بھی چیز تھی شاید یہ غائب ہو چکی ہے۔ اب اگلے دن جب ہم لوگ صبح جاگے تو ہم لوگوں کی کام والی آئی، اس سے جب وہ اس جگہ کی صفائی وغیرہ کروائی تو اس نے وہ جگہ صاف کر دی۔ وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ خون کے قطرے یہاں پر کیسے آئے ہیں۔ رات کے ٹائم وہ جو خون کے قطرے تھے وہ بالکل 2-3 تھے، جب صبح وہ صفائی کرنے لگی تو وہ خون کافی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے اس جگہ کو دھویا تو وہ 2-3 قطرے نہیں لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا یہاں پر زیادہ بلڈ ہے۔ جیسے ہی سارا دن ہم لوگ اسی بات پر تبصرہ ہوتا رہا، گاہے بگاہے ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے تھے کہ وہ نظر کہیں بھی نہیں آئی۔ اگر وہ کہیں پر گری بھی ہوتی یا کہیں پر زخمی بھی ہوتی تو نظر تو آتی ایٹ لیسٹ۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے بیڈ کے نیچے سے بھی جھانک کر دیکھا، یہاں نہ چھپی ہو، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اب جو نیکسٹ مغرب تھی، ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب سی اسمیل آنے لگ گئی، پورے گھر میں سے کچے گوشت کی اسمیل آنے لگ گئی۔ آج ہم لوگوں نے کوئی چمگادڑ نہیں دیکھی، لیکن پورے گھر میں سے کچے گوشت کی بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ پر کچا گوشت رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈسٹرب تھے کہ گھر میں کمروں میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیسے ہم لوگ اندر جائیں۔ ایئر فریشنر بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ اسمیل ہم لوگوں کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ عجیب ہی ہم لوگوں کے گھر میں ایک ٹینشن سی یہ کریٹ ہو گئی تھی کہ ایک دم سے ہو کیا گیا۔ ہم لوگ تو بالکل ٹھیک تھے۔ میری چھوٹی سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس کا سر بہت بھاری ہو گیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سر اور کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے کسی چیز کا۔ اس کی بھی ٹینشن لگ گئی، وہ اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اس رات ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم لوگوں کے روم میں ہی امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بہت زیادہ زور سے کوئی چیز گری ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ ایسی کوئی چیز گری تھی جیسے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے۔ ابو بھی جاگ گئے، بھائی بھی جاگ گئے کہ پتہ نہیں چھت کے اوپر کیا چیز گری ہے۔ امی نے یہ کہا کہ اوپر نہیں جانا، کیونکہ کل جو ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آج رات یہ سب ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کیا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی جنات وغیرہ ہو، تو آپ لوگوں نے اوپر نہیں جانا۔ بڑی مشکل کے ساتھ امی نے ابو کو اور بھائی کو روکا۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو ہم لوگوں کے صحن سے سیڑھیوں اوپر جاتی تھی۔ اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے سیڑھیوں میں کوئی چیز گرتی ہوئی نیچے آ رہی ہے، باقاعدہ سیڑھیوں کے اوپر کوئی چیز گرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جب اپنے روم میں سے جھانک کر باہر دیکھا تو وہ ایک فٹ بال تھا۔ وہ فٹ بال کس نے پھینکا، کہاں سے آیا؟ اتنی رات کا ٹائم تھا، 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ فٹ بال بالکل باقاعدہ ایسے نیچے آیا کہ جیسے اس کو اوپر سے کسی نے نیچے پھینکا ہے، اور وہ باقاعدہ ہم لوگوں کے صحن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے اس کو ابھی بھی کوئی پش کر رہا تھا جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، جیسے اس فٹ بال کے ساتھ کوئی کھیل رہا تھا۔ وہ کوئی چیز اس کو دھکیل رہی تھی، کبھی وہ اس کارنر میں جا رہا تھا، کبھی وہ اس کارنر میں جا رہا تھا۔ وہ عجیب ہی ایک ماحول ہم لوگوں کے گھر میں بن گیا تھا۔ میری چھوٹی سسٹر نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے صحن میں بہت زیادہ ڈرامنے چہرے والا کوئی شخص نظر آیا ہے۔ وہ وہاں پر کھڑا ہو کر ہنس رہا تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراونا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ سیاہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے آنکھوں میں سے جیسے خون نکل رہا ہے، اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بار بار وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔
اس کو بہت زیادہ امی نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، پانی بھی پلایا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابو نے یہی کہا کہ میں کل جا کر کسی مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا، پتہ نہیں یہ کیا معاشرہ ہے۔ امی بار بار یہی کہتی تھی کہ باہر نہیں جانا، صحن میں نہیں جانا، اس فٹ بال کی طرف نہیں جانا۔ ساری رات پھر ویسے گزر گئی، ساری رات ہم لوگوں کو محسوس ہوتا رہا کہ وہاں پر کوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن میری چھوٹی سسٹر کو وہ بار بار وہ چیز اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی، اس کو نظر آ رہی تھی وہ چیز۔ خیر جیسے کیسے کر کے صبح ہوئی تو جب ہم لوگ جاگے تو ہم لوگوں کے صحن میں فٹ بال نہیں تھا، جس کو رات کو ہم لوگوں نے خود دیکھا، وہ وہاں پر غائب ہو چکا تھا۔ اب ابو فوراً سے گئے، ابو کے ایک دوست تھے، وہ ایک عامل صاحب کو جانتے تھے، ابو نے جا کر ان کو ساری بات بتائی۔ وہ عامل صاحب باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر آئے، وہ سارا جب ہم لوگوں کے گھر آئے انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، جہاں پر وہ بلڈ سٹینز گرے تھے وہاں پر بھی جا کر دیکھا۔ وہ اپنے آپ ہی ہم لوگوں کو بنا بتائے چھت کے اوپر چلے گئے۔ جب چھت کے اوپر گئے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب سی کوئی تھیلی سی پڑی ہوئی تھی، ہم لوگوں کی نظر میں آج تک وہ چیز نہیں آئی۔ وہ کالے رنگ کی ایک تھیلی تھی، وہ نیچے لے کر آئے۔ اس میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس میں دو جیسے پتلے سے ہوتے ہیں گڑیا بنی ہوئی تھی، وہ کپڑے کی بنی ہوئی تھی اور ان کے بال باندھے ہوئے تھے، بال بھی کپڑے کے بنا کر باندھے ہوئے تھے، اور جگہ پر ان کے اوپر وہ جیسے سوئیاں لگائی ہوئی تھیں، اور پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا، جیسے کچا گوشت بھی رکھا ہوا تھا، اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ وہ ہم لوگ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر بہت سخت کسی نے جان لیوا جادو کروایا ہے، اور یہ اس وار سے وہ چمگادڑ بھی آپ کے گھر آئی تھی، اور وہ جنات اس جادو کے ذریعے آپ کے گھر میں پھینکے گئے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو اور آپ سب گھر والوں کو نقصان ہو۔ زیادہ تر یہ جو جادو ڈالا گیا آپ کی بیٹیوں پر ڈالا گیا ہے، تبھی آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یہ کس نے کیا ہے، بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے دشمنی میں آ کر، کسی اپنے ریلیٹیو نے ہی آپ لوگوں کے اوپر یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس چیز کو پانی میں بہانا ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کو رات 12 بجے سے پہلے کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے رات 12 بجے سے پہلے نہ کیا تو وہ چیز آپ لوگوں کو مزید نقصان دے گی اور اپنا آپ ظاہر کرے گی۔ پھر انہوں نے ایک دھاگا لیا، اس دھاگے کے اوپر انہوں نے 7 گرہ لگائی اور وہ اس تھیلی کے اوپر باندھ دیا، اور میرے ابو کو یہ کہا کہ اس کو آپ نے نہر میں جا کر گرانا ہے۔ مجھے بھی تعویذ دیا، میری بہن کو بھی دیا، ہمارے گھر میں بھی باقاعدہ پڑھائی کی۔ میرے ابو کو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ اس کو گرانے کے لیے جائیں گے نہر کے اوپر تو آپ کو وہ چیز روکے گی، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، وہ چیز کسی روپ میں بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ اب ابو پہلے تو اکیلے ہم ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اکیلے ہی جانا ہوگا، اگر ان کے ساتھ کوئی اور ہوگا تو وہ چیز ان کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کو بھی نقصان دے سکتی ہے۔ میرے ابو نے بھی تعویذ لیا اور وہ اس کو بہانے کے لیے چلے گئے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک نہر بھی تھی، لیکن وہ ہم لوگوں کے محلے سے، ہم لوگوں کے گھر سے کافی زیادہ دور تھی۔ تقریباً ابو 10 بجے گھر سے نکل پڑے اس چیز کو بہانے کے لیے۔ جیسے ہی ابو گئے، تقریباً ان کو گئے ہوئے 2-3 گھنٹے ہو گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ ہم لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ تھے، پتہ نہیں وہ کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، ہم لوگ دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ جب ابو واپس آئے تقریباً 12:30 بج رہے تھے جب ابو واپس آئے، ابو کی بہت بری حالت تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت زیادہ کسی نے تشدد کیا ہے، ان کے جسم کے کپڑے تک پھٹے ہوئے تھے اور وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ہم لوگ ان کو دیکھ کے ڈر گئے، ہم لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی سی ان کی جب کنڈیشن اسٹیبل ہوئی تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو ابو کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نہر کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے پیچھے بہت زیادہ کتے لگ گئے۔ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ جیسے ہی میں اس راستے کو کراس کرنے لگتا تھا، کبھی ایک گلی سے تو کبھی دوسری گلی سے، پتہ نہیں کہاں سے اتنے کتے میرے پیچھے لگ گئے۔ اور جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر مجھے جب میں نہر کے پاس پہنچا تو وہ جو میرے ہاتھ میں وہ جو گٹلی سی تھی، تھیلی سی جو تھی، وہ اتنی بھاری ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے۔ پھر جب میں نہر کے پاس گیا اور میں وہاں پر اس کو گرانے لگا تو مجھے کسی چیز نے بہت زور سے نیچے گرایا۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ میں نے خود کو سنبھالا، ورنہ میں نہر میں ہی گر جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس چیز کو فوراً سے نہر میں پھینک دیا۔
تو میں نے وہاں پر دیکھا، جیسے میں نے اس چیز کو نہر میں پھینکا، وہاں پر ایک کالے رنگ کا سانپ نہر سے نکل کر فوراً میری طرف بڑھا، جیسے وہ ابھی مجھے ڈس لے گا۔ جیسے میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا تو میں نہر کے اوپر سے نیچے گرا اور مجھے یہ چوٹیں لگی۔ بہت مشکل کے ساتھ وہ گھر پہنچے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو بہت زیادہ بخار بھی ہو گیا، لیکن اس رات ہم لوگوں کے گھر میں وہ سب نہیں تھا جو 2 دن پہلے ہوتا رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میری سسٹر کی طبیعت بھی ٹھیک ہونے لگ گئی، لیکن ہم لوگوں کو کافی زیادہ کرائسس بھی آئے، کافی زیادہ ہم لوگوں نے پرابلمس بھی فیس کی۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے، لیکن یہ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جسے ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے لوگوں کے شر سے، ایسے لوگوں کے ایسے کارناموں سے محفوظ رکھے جو رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی یا آپ لوگوں کے فیملی فرینڈز ہوتے ہوئے بھی آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے ہاسپٹل کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے نیبر میں ایک فیملی رہتی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ان کی سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو وہ جو ہاسپٹل تھا اس کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھیں کہ وہ آسیب زد ہے۔ وہ ہاسپٹل بیسیکلی ایک قبرستان کی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پر کسی دور میں قبرستان ہوا کرتا تھا، پھر اس جگہ کو ختم کر کے وہاں پر وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ بنا دی گئی، لیکن وہاں پر لوگ جاتے تھے علاج کے لیے، بہت سی مجبور دنیا ہوتی تھی جس کو وہاں پر جانا پڑتا تھا۔ یہ لوگ بھی اپنی بہن کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو وہاں پر ایڈمٹ کروایا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، رات کا ٹائم تھا، ابھی پہلی رات ہی تھی، میں نے ہی اس کے پاس رکنا تھا، اس کو واش روم جانا تھا، تو میں اپنی بہن کو لے کر واش روم میں گئی۔ جیسے ہم لوگ واش روم والے سائڈ پر گئے تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جو وہاں پر صفائی کر رہی تھی واش روم کی، تو میں نے اسے یہ کہا کہ اسے واش روم میں جانا ہے۔ جیسے وہ واش روم سے باہر نکلی، میری سسٹر واش روم میں چلی گئی، میں اس کا انتظار کر رہی تھی، کافی دیر ہو گئی، وہ واپس نہیں آئی۔ وہ جو لڑکی واش روم سے باہر نکلی تھی وہ میرے سامنے اس جگہ سے باہر نکلی، ابھی میں اپنی سسٹر کا انتظار کر رہی تھی تو جو لاسٹ والا واش روم تھا وہ وہاں سے دوبارہ نکل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور کنفیوز ہو گئی کہ یہ تو ابھی میرے سامنے باہر گئی تھی، یہ واپس کب آئی اور اس واش روم میں کب گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی اور کنفیوز بھی ہو گئی۔ خیر میں نے 2 سے 3 دفعہ اپنی سسٹر کو آواز دی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ وہاں پر تھی ہی نہیں، وہ کب وہاں سے نکلی اور وہ دوسری لڑکی وہاں پر کب آئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے روم میں گئی، میں نے جھانک کر دیکھا تو میری سسٹر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کو پانی پینا تھا۔ میں نے فوراً سے یہ سوچا کہ میں پہلے باہر سے پانی لے آتی ہوں، پھر اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور یہ واش روم سے خود ہی باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں پانی لینے کے لیے گئی، وہاں پر باہر بالکل برآمدے کے باہر ہی ایک پانی والی ٹیپ تھی، وہاں سے میں نے پانی بھرنا تھا۔ جب وہاں پر پانی بھرنے گئی تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس لڑکی کا بھی گیٹ اپ بہت زیادہ مسٹیریس سا تھا، دیکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنی سی لگ رہی تھی، بال بھی کھولے ہوئے تھے اور عجیب سا اس کا حلیہ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے بھی پانی لینے دو۔ وہ پانی کو چلا کر بس کھڑی ہوئی تھی، نہ اس کو یوز کر رہی تھی، نہ ہی کسی چیز میں بھر رہی تھی، بس اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے بھی پانی لینا ہے، وہ میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کو تھوڑا سا سائڈ پر کیا اور میں نے پانی کی بوٹل بھر لی۔ جو ہی میں پانی لے کر واپس روم کی طرف جانے لگی تو ہم لوگوں کے روم کے باہر وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو باہر ادھر ٹیپ کے پاس تھی۔ میں نے جب دیکھا تو میں اتنی زیادہ ڈر گئی اور میرے ہاتھ سے بوٹل نیچے گر گئی۔ وہ بالکل دروازے میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بھی وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اب وہ ایک لڑکی تھی، وہ 2 جگہ پر کھڑی ہوئی تھی، پانی کی ٹیپ کے پاس بھی وہی تھی اور وہاں پر بھی وہ سامنے بھی دروازے میں بھی وہ کھڑی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ جو ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو دروازے کے پاس چیز کھڑی تھی وہ ایک دیوار کے پاس گئی اور ایک سایہ بن کر غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی۔ اب وہاں پر رکنا میرے لیے بالکل ناممکن تھا۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو پانی کے پاس کھڑی ہوئی تھی وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، وہیں پر پانی کے پاس۔ میں تو ڈر کے روم میں آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میری بہن کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اگلی صبح جب گھر والے آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہاں پر رکنا میرے لیے بہت مشکل ہے، یہاں پر بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔
تو ہم لوگوں نے پھر ڈاکٹر سے پوچھا، میری بہن کی کچھ سچویشن ٹھیک تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شام تک آپ لوگ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ شام کو پھر ہم لوگ اس کو گھر لے جانے کے لیے جب اس ہاسپٹل سے باہر جا رہے تھے تو وہی لڑکی جو اتنے عجیب و غریب گیٹ اپ والی تھی، وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ وہ تین، میں نے وہیں پر ہاسپٹل کے ایک کونے میں وہ تینوں میں نے بیٹھی دیکھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی اس ہاسپٹل میں ہم لوگ نہیں گئے۔ اس ہاسپٹل کے بارے میں بہت سی باتیں ہم لوگوں نے سن رکھی تھیں، وہاں پر لوگوں کو باقاعدہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے رشتہ دار کے روپ میں بھی سامنے آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی سعودی عربیہ جدہ سے۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنر، کوئی بھی بلڈنگ اگر قبرستان کی جگہ پر بنائی جائے تو وہ آسیب زدہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہاسپٹلز میں اکثر ایسے معاملات، ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاسپٹل والی جگہ اکثر آسیب زدہ ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہاسپٹل ہو، لیکن کچھ ہاسپٹل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک پولیس آفیسر کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو موٹر وے پر جاب کرتے تھے، وہ پیٹرولیم پولیس میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، موٹر وے پر ہی ہم لوگوں کا کام تھا۔ میرے ساتھ ایک اور بھی میرا کولیگ ہوا کرتا تھا، تو اسے کچھ کام تھا تو وہ آج نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی ہر طرف اپنی جاب کر رہا تھا، اپنی ڈیوٹی پر تھا میں۔ تو میں نے دیکھا کہ موٹر وے بالکل سنسان تھی، سردی کا موسم تھا، کافی زیادہ رات تھی۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک جگہ ایسی تھی، میں نے دیکھا تو وہ بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اتنی رات کو یہاں پر یہ اکیلا بچہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی فیملی کے ساتھ ہوتا تو وہاں پر ان کی مجھے کوئی گاڑی وغیرہ نظر آتی، لیکن وہاں پر وہ اکیلا بچہ کھیل رہا تھا۔ میں جب اپنی گاڑی سے نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، وہ بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا، چھوٹا سا وہ بچہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ جب میں نے اس بچے کو اٹھایا اس وقت بھی وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ میری گردن پر لگا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کے نیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ جیسے بڑے یا تیز ہیں، کوئی چیز مجھے ایسی محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے اس کو پیچھے کیا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ بدل گیا، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ وہ جو چھوٹا سا بچہ میں نے اٹھایا اس کا چہرہ ہی بدل گیا اور اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ مجھے ایک دم سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا چہرہ بھی بدل گیا اور یہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا۔ جو ہی میں نے اس کو دور پھینکا وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں ہنسنے لگ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زمین کے اوپر جیسے اچھلنے لگ گیا ہے۔ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ جو ہی میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا، وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بھاگتا ہوا میری گاڑی کے پیچھے لگ گیا ہے، اور بھاگتے بھاگتے وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ میں بہت زیادہ تیز سپیڈ میں اپنے آفس پہنچا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بہت دور مجھے کچھ اس کی آنکھیں سی چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات وہاں پر باقی جو ہم لوگوں کے کولیگس تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے بہت سا موٹر وے کا ایسا حصہ بھی ہے جو ویران رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر اتنی رات کو جنات کا کوئی بچہ ہو جو کھیل رہا ہو، تم نے اس کو اٹھا لیا ہو۔ اس چیز کو لے کر میرے اندر بہت زیادہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں پر اپنی ڈیوٹی دی، اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی کیونکہ مجھے اس چیز کو لے کر بہت ڈر رہتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، میں جب بھی رات نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، رات کے ٹائم کسی بھی ویرانے میں، کسی بھی ایسے روڈ پر، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آبادی نہ ہو، جہاں پر رونق نہ ہو، آپ کسی بچے کو، کسی شخص کو، کسی خاتون کو مڈ نائٹ میں دیکھیں، اکیلا دیکھیں، وہ آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کریں تو مت جایا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں۔ بہت سے ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کے روپ میں آ کر اپنی طرف انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔
اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں, آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوست نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.